آج کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به نستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ ہم ایک داعی کو کیسے ہونا چاہیے وہ ہم لے رہے تھے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے لیا کہ انویٹیشن بہت ہی پیار سے ہونا چاہیے، عاجزی سے ہونا چاہیے، اخلاق بہت اچھے ہونا چاہیے، بہت ہی جینٹلی اور کائنڈلی جو ہے ہمیں انوائٹ کرنا چاہیے، اور وی شوڈ کیئر لائک مدر، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم سے بہتر سامنے والے کا انجام ہو سکتا ہے، اور بہت ہی حکمت سے رائٹ ٹائم پر رائٹ بات کرنا چاہیے، صحیح موقع دیکھ کر جو ہے ان سے بات کرنا چاہیے، اور نرم دل ہونا چاہیے، اور یوز لیس ڈیبیٹس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیبیٹس سے کیا ہوتا ہے ڈیفینسو ایک اس میں چلا جاتا ہے انسان، اور ایگو نہیں ہونا چاہیے، انسلٹ نہیں کرنا چاہیے، ابیوسو لینگویج نہیں یوز کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے ان کے لیول پر اتر کر ہمیں بات کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے لی۔ آج پھر ہم کچھ ایسے ہی اخلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں آئی ول ٹرائی ٹو وائنڈ اپ کہ ایک داعی کو کیسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم اور بہت انٹرسٹنگ چیزیں لیں گے انشاءاللہ، لیکن رمضان کے بعد۔ تو یہاں پر داعی کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، تو بیسٹ داعی جو تھے وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ ان کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئی، اور انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کی طرف بلایا۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ نے کہا کانا خلقہ القرآن، تو پھر آپ جو ہے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، یعنی قرآن کو انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ قلم آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کیا ہے؟ ایک بہترین اخلاق پر ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جو ہے طریقہ تھا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اخلاق کا ڈائریکٹ کنیکشن عبادت سے ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاق کا ڈائریکٹ کنیکشن عبادت سے ہے، اور عبادات کا ڈائریکٹ کنیکشن اخلاق سے ہے۔ ہم مسلمان ہیں، رائٹ؟ ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اخلاق نہیں بدلتے، یا پھر ہمارے اخلاق ان عبادات کے ذریعے جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہوتے، تو پھر ہمارے عبادات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یا ہمارے عبادات میں کہہ سکتی ہوں کہ فروٹلیس ہے۔ اگر عبادت درست ہے تو ڈیفینیٹلی اخلاق جو ہے بدلنا چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ جیسے بتائے ویسے ہونا چاہیے، ادروائز ہمارے عبادات ڈیفیکٹو ہے نا، کیونکہ ہم دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز ہیں یہاں پر۔ لیٹس چیک آور اخلاق اینڈ لیٹس چیک آور عبادات، کہ ہماری جو عبادت ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اب جیسے میں آپ کو بتائی کہ عبادات کا ڈائریکٹ کنیکشن اخلاق سے ہے، اور اخلاق کا ڈائریکٹ کنیکشن عبادات سے ہے۔ اس کے میں پروفس آپ کو قرآن کی آیتوں سے ڈائریکٹلی دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک پیڑ کے اوپر فروٹس اور فلاورز لگتے ہیں، رائٹ؟ اگر فروٹ اور فلاور نہیں ہیں تو
تو پھر وہ کیا ہے، وہ جھاڑ یا درخت اگر فروٹ بھی نہیں ہے، فلاور بھی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ مطلب کوئی کام کا ہی نہیں ہے وہ درخت، اور جو ہے یا پھر ہم اس کو ویڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انوانٹیڈ پلانٹ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ سملرلی اگر عبادات کرنے کے باوجود، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے اخلاق درست نہیں ہیں، تو عبادات ہمارے فروٹ لیس ہے، ویسٹ ہے۔ اس کے پروفس میں آپ کو بتاتی ہوں، اور دیتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے کس سے؟ فحش یعنی بے حیائی سے، اور منکر یعنی برائی سے۔ یعنی اگر یہاں پر بات آتی ہے کہ نماز ہم کو کس سے روکتی ہے؟ برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور برائی ایوری برائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں برا بتایا، اور فحش جو ہے بے حیائی والا کام ہے۔ بے حیائی والا کام یعنی جیسے بے پردگی ہے، یا کوئی ایسی کنورزیشن میں ہم انوالو ہو رہے ہیں جس میں بے حیائی جو وچ ول لیڈ ٹورڈز اللیجیٹمیٹ سیکس، یا پھر ایسی باتیں اس کو لے کر، اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہوں گی، بے پردگی سے اور بے حیائی سے جو باتیں ریلیٹڈ ہوگی، وہ سب فحشا میں آئے گی۔ ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں اور ادھر اگر ہر وہ برائی کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے، یا ایسی بے حیائی والے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ فحش جو ہے اٹس ناٹ زنا، بٹ اٹ از سم تھنگ وچ ول ٹیک ٹو زنا، اور سم تھنگ وچ از ویری نیئر ٹو زنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور فحش اور منکر میں انوالوڈ ہے، تو دیٹ نماز از لائک ڈوئنگ یوگا اور ڈوئنگ ایکسرسائز اور گوئنگ ٹو جم اور جسٹ بینڈنگ جو ہے رکوع میں اور سجدے میں 5 times ڈیلی۔ کیونکہ اگر نماز ہم کو برائی سے اور بے حیائی سے نہیں روکتی ہے، تو نماز جو ہے ہماری فروٹ لیس ہے۔ نماز از جسٹ لائک ایکسرسائز۔ اس کے فروٹس کیا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے یا ایسا درخت ہے جس کے فروٹس ہم کو بے حیائی سے اور منکر سے بچنا ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم بے حیائی اور منکر سے نہیں بچ رہے، تو فروٹ لیس پلانٹ کی جو ویلیو ہے وہ نماز کی وہی ویلیو ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو پھر یہ چیزیں جو ہے ہمارے اخلاق میں ہونا چاہیے، ناٹ اونلی ایز اے دائی بٹ آلسو ایز اے مسلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، لے لو ان کے مالوں میں سے صدقہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ صدقہ جو ہے اس میں زکوٰۃ بھی آئے گی اور نارمل صدقہ بھی آئے گا۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں وہ پاک کرے گا ان کو اور تزکیہ کرے گا ان کا ساتھ اس کے، یعنی صدقہ دینے کے بعد اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد انسان پاک ہوتا ہے۔ کیسا پاک ہوتا ہے؟ اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا دل کس چیز سے پاک ہو جاتا ہے؟ اس کا دل جو ہے ورلڈلی اٹیچمنٹس، ورلڈلی پلیجرز، دنیا کی زینت، دنیا کے اٹریکشنز، اس چیز سے جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اور سامنے والے کو جب انسان دیتا ہے تو پھر اس کا تزکیہ بھی، یعنی اندر جو برائی ہوتی ہے، جیسے کسی کے لیے ال فیلنگ ہے، یا کسی کو کم سمجھ رہے ہیں، یا کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یا کسی کو ہیلپ نہیں کرنے والی فیلنگز ہے، وہ تمام چیزوں سے پاک اور اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پھر ہمارے نفس کی پاکی نہیں ہوتی ہے، ہماری روح کی پاکی نہیں ہوتی ہے، ہمارے دل کی پاکی نہیں ہوتی ہے، تو ہماری زکوٰۃ اگین کیا ہے؟ فروٹ لیس ہے۔ پھر اسی طرح روزہ جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے کہ لکھے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اگر ہم روزہ رہتے ہیں اور اس کے بعد تقوی نہیں ہوتا ہمارے روزے کے ساتھ، یا پھر روزہ رہنے کے بعد ہمارے اندر تقوی ڈیولپ نہیں ہوتا، دیٹ تقوی از ناٹ اونلی فار رمضان، دیٹ تقوی ہیز ٹو، یعنی تقوی شوڈ بی دیر ود ان اس تھرو آؤٹ دا ایئر۔ یعنی ہم روزہ اچھا پھر رمضان کے روزوں کے علاوہ پر ہم بیچ بیچ میں بھی روزے رہتے ہیں اور روزہ رہ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر تقوی ڈیولپ نہیں ہوا، تو دیٹ روزہ از فروٹ لیس، دیٹ رمضان از فروٹ لیس، دیٹ از جسٹ لائک ہم ڈائٹ پہ ہیں یا بھوکے ہیں یا ہم جو ہے کوئی پرہیز سے ہیں۔
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح حج جو ہے سے گناہ اور لڑائی سے دور رہنا جو ہے حج سکھاتا ہے, اور حج سے ہم سیکھتے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا جس کے اوپر فرض ہوا اور جو حج کے لیے گئے تو پھر کیا مت کرو. اس میں رفث تو بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہے, اور ولا فسوق ولا جدال فی الحج. احرام کے حالت میں بیوی کے میاں بیوی کے تعلقات منع ہے, یہ بات الگ چیز ہے, لیکن ولا فسوق ولا جدال گناہ کے کام اور لڑائی بھی جو ہے حج میں نہیں کرنا ہے. تو حج کرنے کے بعد ہم ہر برائی کو اپنے سے دور کر دینا, اور لڑائی جھگڑا, آپ دیکھیں لڑائی جھگڑا اتنا کامن ہے کہ خاندان میں لڑائی, بھائی بہنوں میں لڑائی, پڑوسیوں سے لڑائی, تو لڑائی جھگڑے سے جو ہے ہم کو دور رہنا ہم سیکھنا ہے, ادروائز جو ہے ہمارے عبادات فروٹ لیس ہے. تو یہ چیزوں کو ہمارے اندر, کیونکہ یہ تو بیسک توحید کے بعد یہ 4 بیسک پلرز ہے, تو یہ نماز کے بعد ہر برائی سے اور بے حیائی سے رکنا ہے. زکوٰۃ جو ہے ادا کرتے ہیں تو ہمارا دل کا تزکیہ ہونا ہے, دل پاک ہونا ہے, روزے سے تقوی ڈیولپ ہونا ہے, اور حد سے لڑائی اور برائی سے ہمیں بچنا ہے. ادروائز جو ہے ہمارے عبادات فروٹ لیس ہے. تو عبادات کا اثر ہمارے اخلاق پہ ہونا چاہیے, اور اخلاق سے ہمارے مطلب عبادات چھلکنا چاہیے, یعنی عبادات کے فروٹ جو ہے کیا ہے, اخلاق ہے. اور صحابہ اکرام جو ہے, اب کمنگ ٹو دعویٰ, ٹھیک ہے, تو یہ اخلاق ہمارے دعویٰ کے ٹائم پر ہمارے ہونا چاہیے. صحابہ اکرام کو اگر معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ان کی غیبت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو لے جا کر کچھ گفٹس دیتے تھے, یا ان کو جو ہے کبھی کھجور دیتے تھے, کبھی کچھ گفٹس جو ہے دیا کرتے تھے. تو دعویٰ برے اخلاق کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے ہیں, دعویٰ غصے سے نہیں کر سکتے ہیں, چاہے ہم کو لوگ کتنا بھی برا کہے. اینڈ آئی ریممبر کہ ایک دفعہ ایسے ہی رمضان سے پہلے ایسا ہی ٹائم تھا, تو میں کسی نان مسلم کے پاس دعویٰ کے لیے گئی تھی. تو جیسے ہی وہ مجھے دیکھے تو وہ جو ہے ایکچولی سمجھ گئے تھے, میں ایکچولی بہت سارے نان مسلم سے بات کرنے گئی تھی, مے بی شی گاٹ دا نیوز کہ آئی ایم اسپیکنگ ٹو دیم. تو جیسے ہی مجھے دیکھے وہ بھڑک گئے, اینڈ بھڑکتے ہی آئی ہیڈ سم گفٹس اینڈ آل, کہ میں گفٹس لے گئی تھی, رمضان ہے تو بات کروں گی, اس بہانے بات کروں. تو شی جسٹ سیڈ کیپ دیز تھنگز اوے فرام می, یعنی غصے میں آ گئے. تو پھر اب ایسا اگر ہم کو کوئی کرے, یعنی کوئی غصہ کر دے, نو آئی ڈونٹ وانٹ دس کر دے, یا کوئی ہم لٹریچر میں کوئی چیز ان کو دینے کی کوشش کرے, یا قرآن کوئی چیز دینے کی کوشش کرے, یا ہم کچھ ان کو بات کرنے کی کوشش کرے, تو تھوڑے لوگ جو ہے بہت بری طریقے سے ریاکٹ کر سکتے ہیں, تھوڑے لوگ جو ہے بھڑک سکتے ہیں, تھوڑے لوگ جو ہے بری بات کر سکتے ہیں. یا پھر ایون وین وی آر ڈوئنگ دعویٰ, اپنی سوسائٹی میں ہمارے اپنے مسلمس ہمارے بارے میں کچھ بھی پیٹھ پیچھے کہہ سکتے ہیں, یا نان مسلمس تو کریں گے ہی کریں گے, ادر دین دیٹ مسلمس بھی کریں گے, یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو تھوڑا بھی یہ نہیں آتا, دے ول اسٹارٹ اسپیکنگ تھنگس. تو صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا, جب کوئی بھی بری بات کرتے تھے پیٹھ پیچھے تو کہتے تھے تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ خیر. تو ہمیں بھی اگر کوئی بھی منہ کے اوپر یا پھر پیٹھ پیچھے بری بات کہتے ہیں تو جسٹ ٹیل دیم تھینک یو سو مچ, بیکاز ان کے جو ہے گڈ ڈیڈس ہمارے پاس آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ غیبت اگر ہماری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تو پھر ان کے گڈ ڈیڈس جو ہے ہمارے اس میں جو ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور ابن ماجہ کی ایک غصہ جو ہے آئے گا, نیچرل ہے, غصہ آئے گا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, غصے کو پی لینا چاہیے, اور وی شوڈ سے تھینک یو سو مچ. اور اگر کوئی مسلمان ہے تو کہیے جزاک اللہ خیر, اور کوئی نان مسلم ہے تو تھینک یو سو مچ, نائس اسپیکنگ ٹو یو. جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا, اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ لوگ اگری کریں ہماری بات سے, تو جسٹ ٹیل دیم تھینک یو سو مچ. اور برے اخلاق کا جواب نہیں, کیونکہ یوزولی کیا ہوتا ہے, آئی ہیو سین دس آلسو ان اس میں کس میں اصلاح میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بدعات میں لوگ جو ہے پڑے ہوتے ہیں, تو ان کو کیا کرتے ہیں, اگر بات نہیں سنتے مت سنو, تم تو جہنمی ہے, تم کو ایسا ہوگا تو پتہ چلے گا. نو, یو شوڈ ناٹ ڈو لائک دیٹ. ایون اگر کوئی شرک پر ہے, مسلمان بھی ہے, تو وی آر کالنگ دیم ٹورڈز توحید, تو کبھی بھی ان سے غصہ نہیں کرنا چاہیے, اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
اور ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے، جو چیز نگلی جاتی ہے یعنی جو تھروٹ سے اترتی ہے، اس میں کسی کا اجر اتنا نہیں ہے جتنا غصہ پینے کا ہے. اور یہ کس کے لیے؟ چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی غصہ پی جاتا ہے تو اس کا اجر جتنا ہے اٹس انکمپیریبل، یعنی کوئی اور چیز سے وی کی ناٹ کمپیئر اٹ. تو یہاں پر جو ہے اخلاق جو ہے ہمارے بہترین ہونا چاہیے، غصہ جو ہے پی لینا چاہیے. اور اخلاق صرف وہ نہیں جو ہم پہنتے ہیں یا ہمارے آؤٹ ورڈ لکس ہے، کیونکہ مسلمان کیا کرتے ہیں، برقع پہن لیتے ہیں، داڑھی جو ہے رکھ لیتے ہیں، اینڈ اس سے جو ہے لکس، اٹس ناٹ اونلی دیٹ، اٹس سم تھنگ جو اندر ہے، وہ اخلاق باہر ریفلیکٹ ہوتے ہیں فرام آر بیہیویئر ٹورڈز پیپل who have not accepted Islam or who are on the wrong path. جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتائی کہ ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ we don't know کہ کس کا اینڈ کیسے ہے. تو کسی کو بھی اگر ایمان پر نہیں ہے یا نان پریکٹسنگ پیپل ہے تو ان کو حقیر ہمیں نہیں ماننا چاہیے. اور جیسے اخلاق میں آپ کو بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہتر ہو، کیونکہ بیوی ایک ایسی مطلب شخص ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے دن رات سوتے ہوئے جاگتے ہوئے غصے میں ہر ٹائم پر ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے بیوی کے ساتھ بہترین اخلاق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اخلاق ہمارے بیسٹ، صرف بیوی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بیوی کے ساتھ ہی شوہر ہو، یا ہمارے لیے یا عورتوں کے لیے صرف شوہر کے ساتھ بیسٹ اخلاق ہو، لیکن سب کے ساتھ بیسٹ اخلاق ہونا چاہیے. اور قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہوگی، یعنی قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہوگی؟ ڈیڈز جو ہے کرنسی ہوگی، یہ ایکسچینج ہوں گے. اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، پھر ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، دیز ڈیڈز ول بی لائک کرنسی، دے ول بی ٹرانسفرڈ ٹو سم ادر پیپل. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، رائٹ؟ تو ہاؤ مچ وڈ یو پے، آپ کتنا جو ہے پے کریں گے یا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے، صحابہ اکرام کے ساتھ رہنے کے لیے؟ مجھے بتائیے. وی کوڈ گیو اینی تھنگ ٹو بی ود دیم، رائٹ؟ اینڈ قیامت کے دن ڈیڈس کے علاوہ پہ مطلب کوئی اور کرنسی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. تو یہ ڈیڈس ہم کو بڑھانا ہے. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے سب سے قریب تر یا سب سے محبوب یا موسٹ بلیوڈ جو ہے وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے قریب تر مجھ سے وہ ہوگا جو اچھے، جس کے اخلاق اچھے ہو. تو اچھے اخلاق ہوں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویری کلوز ہوں گے. تو ہم کیا نہیں دینا چاہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے؟ تو یہاں پر ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو بیوٹیفل ہوگا وہ میرے قریب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو رچ ہوگا میرے قریب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو بیوٹیفلی ریسائٹ کرتا ہوگا وہ میرے قریب نہیں ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بہترین اخلاق پر ہوگا وہ مجھ سے جو ہے کلوزسٹ ہوگا. تو اس لیے بہترین اخلاق کے لیے کمپیٹ کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پیسے کے لیے، مال کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو اچھے اخلاق کے لیے کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی دعا بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اچھے اخلاق کے لیے دعا بھی کرتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے اس کی دعا کرنا چاہیے. جیسے اللہم اہدینی لأحسن الاخلاقی لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ مجھے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کریے اور آپ کے سوائے کوئی اچھے اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا ہے. تو جب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین اخلاق پر تھے، جو چلتے پھرتے قرآن تھے، وہ اچھے اخلاق کے لیے دعا کر رہے، تو پھر ہمیں کتنا دعا کرنا چاہیے. اور پھر
سورہ رعد آیت نمبر 22 میں آتا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، تم اس کو جو ہے برائی کو بھلائی سے دور کرو. یعنی اگر کوئی ہم کو برا کہتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے یا بھڑک جاتا ہے تو ہمیں جو ہے اچھائی سے، جیسے میں ابھی آپ کو بتائی تھینک یو سو مچ، پھر اسمائل دیجیے، کیونکہ ویسے بھی جو ہے اسمائل دینا صدقہ ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو پھر ہمیں اسمائل دینا چاہیے. اس طرح جو ہے کرنا چاہیے. اور لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، یہ بتانے کے بعد اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو اس پہ جو پہنچے تم کو. کیونکہ جب ہم برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کی طرف بلاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے لوگوں کی طرف سے نگیٹو ریاکشنز آئیں گے، لوگ بری بات کہیں گے، لوگ جو ہے نگیٹو اس سے جو ہے ہم کو وہ کریں گے. تو یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے، تو صبر کرنا ہے، اور صبر کر کے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ان سے جتنا بھی ہو روڈ نہیں ہونا ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ، یو گو ٹو جہنم، بعد میں پتہ چلے گا. کیونکہ سم پیپل دے گیٹ سو روڈ، وی کی ناٹ کال پیپل ٹورڈز اسلام بینگ روڈ. اگر اخلاق ہمارے برے ہیں تو ہم لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلا سکتے ہیں. اور ویسے بھی دین کی طرف بلانا یہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن ہم جو ہے بینگ اے مسلم برے اخلاق کا مظاہرہ ہم کرنا یہ بالکل بالکل ہمارے لیے درست نہیں ہے. Let's speak about ikhlas in our hearts. ٹھیک ہے، ابھی ہو گئی تھی بات اخلاق کی، اینڈ نیکسٹ ول اسپیک اباؤٹ اخلاص. کیونکہ اخلاص جو ہے کیا چیز ہے، کوئی بھی کام صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. ٹھیک ہے، تو اخلاص کہاں ہے؟ اخلاص کا گھر دل میں ہے. ٹھیک ہے، اخلاص کا گھر دل میں. ہم انسان ہیں، ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. جیسے فرشتے اگر ہے، فرشتے تو جو ہے ان کا ایک ہی لیول پر ایمان جاتا ہے، لیکن ہم جو ہے ہمارا ایمان اپ اینڈ ڈاؤن، تقوی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. تو عمل میں سب سے مشکل اگر چیز ہے تو اخلاص ہے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ فرسٹ اسٹیج پر ہم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہ مت کرو. یعنی جیسے کوئی بھی نیکی ہے، چاہے وہ عبادات ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، شیطان کیا کرتا ہے، ہم کو پہلے روکتا ہے. جب ہم اس کو ہرا دیتے ہیں اور اس کو ہم دور کر دیتے ہیں شیطان کو، نہیں آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ کر کے ہم فرم ہو جاتے ہیں، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے دل میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری نیت کو چینج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے. ہم کرتے عبادت ہے لیکن اس کے فروٹس ہم کو نہیں ملتے ہیں. تو اب یہاں پر اخلاص کا گھر کہاں ہے؟ دل ہے. اب اخلاص ہم کیسے لے کر آئے؟ تو اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں پیورلی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. دنیا کے کوئی فائدے، کوئی ریٹرنز، جیسے اگر آپ قرآن بھی پڑھیں گے تو ہر نبی، ہر رسول یہی بولتے تھے کہ میں تو اس پیغام کے بدلے یا اس کام کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور اس کا اجر میرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ہمیں بھی سملرلی ایسے ہی کرنا ہے. اب ہم اس کو اندر اپنے کیسے پیدا کریں؟ تو ایسے پیدا کرنا ہے جیسے دا پیپل اراؤنڈ اس دے ڈونٹ ایگزسٹ. یعنی لوگ چاہے کمپلیمنٹ کریں یا نہیں کریں، لوگوں کو ہم پسند آئے یا نہیں آئیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، یوزلی کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھا رہی ہوں یا جب میں دین کی بات کر رہی ہوں یا میں دے لک ایٹ دا نمبر کہ میں آج محفل میں کتنے لوگ تھے، آج کتنے آڈینسز میں کتنے لوگ تھے. تو اٹ شوڈنٹ میٹر. پھر لوگوں کا ریئیکشن، فیڈ بیک اگر آپ لے رہے ہیں ٹو کریکٹ یور سیلف، ٹو امپروو یور سیلف، دیٹ از ویری گڈ. لیکن فیڈ بیک آپ لے رہے ہیں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ کو اچھا لگے، تو دیٹ از ناٹ، یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ فار اخلاص، یو آر جسٹ ڈوئنگ اٹ ٹو گیٹ دا پریزز. تو ایسے جو ہے ہم کو بیہیو کرنا ہے، یا پھر ایسے جو ہے اپنا ایک سوچ رکھنا ہے کہ لوگ ان کے کمپلیمنٹس، ان کا پسند آنا یا نہیں آنا should not matter to me. What should matter to me is اللہ تعالیٰ کی رضامندی. پھر دل کا حال ہمارا کیسا ہے وہ چیک کرنا ہے. وہ کیسا چیک ہوگا؟
ایکشنز سے ہمارے چیک ہوگا، اخلاق سے ہمارے چیک ہوگا. جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ نماز کے بعد ہمارے ایکشنز کیا ہے، روزے کے بعد ہمارے ایکشنز کیا ہے، تقوی کے بعد حج کے بعد ہمارے ایکشنز کیا ہے، اور زکوٰۃ کے بعد ہمارے ایکشنز کیا ہے. یہ ہم دیکھیں گے تو ہمارے دل کا حال ہم کو پتہ چلے گا. دین تھرڈلی ہمیں جو ہے ہر کام سے پہلے اور ہر کام کے بعد سوال کرنا چاہیے کہ اب میں لائک وی آر ہیئر ان دا کلاس، وائی آر وی ہیئر. ٹھیک ہے، یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. پھر یہ دعویٰ کا میں آپ کو کیوں پڑھا رہی ہوں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، وائی آر وی ہیئر، یہ سوال کریں. if we are doing from this for Allah subhanahu wa ta'ala, congratulations. If you are doing this, or if I am doing this for something else, then we have to correct ourselves. That is we are not doing that for ikhlas. Do you get me? تو ہر کام سے پہلے وی ہیو ٹو آسک ourselves میں یہ کیوں کر رہی ہوں. کوئی بھی کام ہونے دیجیے، میں یہ کیوں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز. پھر کام ہونے کے بعد ہمیں جو ہے میں نے کیوں کیا یہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بعد، تو اس سے جو ہے اخلاص ڈیولپ ہوگا. پھر اس کے بعد ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہے. ٹھیک ہے، ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہے یہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہماری پرائیویٹ لائف اگر پبلک لائف سے بیٹر ہے تو دین اگین کنگریچولیشنس. کہ اگر ہماری، کیونکہ جن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، تو پرائیویٹ لائف میں ہی اور شی از آلویز کانشیس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پرائیویٹ لائف بیٹر دین پبلک لائف ہے تو دین دیر از اخلاص ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ لوگ محفل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے اکیلے میں ابو جہل بھی ہو سکتے ہیں. تو اکیلے میں کیسی ہوں، لوگوں کے سامنے نیکی کی بات کر رہی ہوں، لیکن اکیلے میں کہیں جو ہے گناہ تو نہیں کر رہی ہوں، گھر میں جو ہے گالی گلوچ تو نہیں کر رہی ہوں. جیسے ہی جو ہے آج کل تو انٹرنیٹ کا اس کا زمانہ ہے، تو کہیں جو ہے میں انٹرنیٹ پہ غلط کام تو نہیں کر رہی ہوں. یہ ساری چیزیں دیکھنے ہیں. انسان جب دل سے کام کرتا ہے تو اس کے فروٹس اور ریزلٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ دل سے شدت سے کام کرتے ہیں تو اس کے فروٹس ڈفرینٹ ہوں گے. تو اسی طرح کیونکہ اخلاص کا گھر جو ہے دل ہے، تو اخلاص کے ساتھ ہم جب کام کرتے ہیں تو اس کے فروٹس اور رزلٹس بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. یقین مانیے اگر آپ جو ہے قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اینڈ دیٹ از وتھ اخلاص، اس کے فروٹس اینڈ ریزلٹس بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. لیکن اگر کوئی اور انٹینشن سے آپ کر رہے ہیں تو اس کے فروٹس اینڈ ریزلٹس ڈفرینٹ ہیں. سملرلی وین یو آر ڈوئنگ دعویٰ اور وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے فروٹس بے انتہا اچھے ہوں گے، بے انتہا لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور لوگوں کے کو جو ہے بات سمجھ میں بھی آئے گی. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے فروٹس ہم کو نہیں ملیں گے. کیونکہ دو چیزیں ہیں آپ دیکھیں. ایک تو ہو گئی ریا، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو دیٹ از ریا، جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا. تو اور وہ شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے. اور اگر جو ہے ایک ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، اور سیکنڈ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ڈر سے کوئی کام سے رک جانا. اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ ہو گئی ریا. اور اگر ہم لوگوں سے ڈر کر جو ہے رکتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لوگوں سے ڈر کر اگر رکتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ مقام ہم لوگوں کو دے دیے ہیں. تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. لوگوں کو ہم وہ مقام پہ بٹھا دیا، لوگوں کا ڈر ہم وہ مقام پہ بٹھا دیا جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. تو پھر وہ ہو جائے گا شرک. تو پھر ریا بھی نہیں ہے اور شرک دونوں بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کام نہیں کرنا چاہیے. اور انسان کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے نہ اس کا دشمن دے سکتا ہے، نہ کوئی اور ڈینجرس چیز دے سکتی ہے، نہ کوئی بیماری دے سکتی ہے، جتنا کہ اپنا نفس دے سکتا ہے. انسان کا جو نفس نقصان کرتا ہے وہ کوئی اور چیز جو ہے اس کا اتنا نقصان نہیں کرتی ہے. تو ہمارے نفس کو ہمیں پاک کرنا ہے اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور کہ وی آر ڈوئنگ دس اونلی اینڈ اونلی فار اللہ سبحانہ تعالیٰ، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نہیں. اور اچھا ایک چیز ہوتی ہے ریاکاری، جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں لوگ مجھے دیکھیں تو لوگ، یہ تو ہو گیا ریا. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ کام کر رہی ہوں تو لوگ میرے بارے میں اچھا کہیں، میں اچھا سننا چاہتی ہوں. تو ہم لوگوں کو لوگ ہمارے بارے میں اچھا کہیں، یا میں لوگوں سے اپنے بارے میں اچھا سننا چاہ رہی ہوں، دیٹ از آلسو اگینسٹ اخلاص، بیکاز وی آر ناٹ ڈوئنگ دس فار اللہ سبحانہ. لوگ کچھ بھی کہیں، ٹھیک ہے، لوگ جو کچھ بھی کہیں، ہم کو جو ہے برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے، ہمارے اخلاق اچھے رکھنا ہے. اٹ شوڈ ناٹ میٹر کہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو ریا اور شرک دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ اخلاص ہے.
اخلاص کہاں ہے؟ ریا اور شرک دونوں کے بیچ میں اخلاص ہے. اس لیے لوگ ہو یا نہیں ہو, کتنے لوگ ہیں, کیا ہے, وی شوڈ ناٹ لک ایٹ دا نمبر. اچھا ٹھیک ہے میں دعویٰ کر رہی ہوں, دعویٰ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو اب آپ دیکھیے نوح علیہ السلام اتنے سال کیے, کتنے لوگ ایمان لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ڈیز دیکھیے, بگننگ میں تو ہارڈلی کوئی لے کر آئے. تو پھر وی شوڈ ناٹ لک ایٹ دا نمبر, ارے اتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور دس اینڈ دیٹ, اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ ایمان ہی نہیں لے کر آئے. نمبر ون, اس کے فروٹس اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے, ٹھیک ہے. نمبر ٹو, وی آر ناٹ ڈوئنگ ٹو کاؤنٹ دا نمبر, وی آر ناٹ ڈوئنگ ٹو ٹیل دا پیپل کی اپنے ریکارڈ میں اتنے لوگ, وی آر ڈوئنگ اونلی اینڈ اونلی فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ وین وی ڈو اٹ اونلی اینڈ اونلی فار اللہ سبحانہ تعالیٰ, ڈیفینیٹلی پیپل ول جو ہے ایمان لے کر آئیں گے, ڈیفینیٹلی پیپل ول کم ٹورڈز اسلام ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آئی ایم عبد, ہم عبداللہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ انسان کو کیا بتائے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت. عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب ہوتا ہے سلیو. ایک ہوتا ہے سرونٹ, ایک ہوتا ہے سلیو. سرونٹ جب کام کرتا ہے تو سرونٹ یا امپلائی آپ کہیے, سرونٹ جو کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا بدلہ ملتا ہے پیسوں کی شکل میں. لیکن جب غلام کام کرتا ہے تو وہ آقا کے پوزیشن میں ہوتا ہے, اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں جو وہ کام کرتا ہے, رائٹ. تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سرونٹ نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے عبد ہے, غلام ہیں. غلام کا مطلب دنیا میں ہم کو چاہے اس کے بدلے پریزز ملے یا نہ ملے, ہم کو دنیا میں اس کے بدلے میں جو ہے لوگ ہماری تعریف کرے یا نہیں کرے, کمپلیمنٹس ملے یا نہیں ملے, یا اس کے فروٹس ملے یا نہیں ملے, ٹھیک ہے, بیکاز اس کے فروٹس اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے, اور ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے. دنیا میں وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو گیٹ اینی ریوارڈ اور ریٹرن اور کمپلیمنٹ یا کچھ بھی. اور سیکنڈلی ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ ہر بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یعنی اگر میری طرف سے کوئی نیکی ہو بھی گئی تو وہ اس میں میرا کنٹریبیوشن کچھ نہیں ہے, میرے ایفرٹس یعنی ایوری تھنگ از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں کچھ نہیں کی, کیونکہ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے الحمد للہ ثم الحمد للہ, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کتنا, اللہ تعالیٰ ہم کو کتنے چیزیں پرووائڈ کیا. آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو بولنا سکھائے, یہ علم عطا کیے, پھر اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ ہم کو دیا, کیونکہ آج بھی کئی ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, جن کے پاس موبائل نہیں ہے, جن کے پاس انٹرنیٹ سروس نہیں ہے, یا جس کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا پھر جس کے پاس ہدایت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہم کو عطا کیا, تب آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے, رائٹ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. میں اٹھی اور آ کر یہاں بیٹھ گئی اس لیے نہیں ہوا یہ سب چیز. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری چیزیں بتائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عطا کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم کو یہ ملا. اور پھر جو ہے انسان کیا ہوتا ہے, جب دعویٰ کرتا ہے یا پھر جب بگننگ میں لرننگ اینڈ ٹیچنگ پروسیس میں ہوتا ہے, تو پھر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. لیکن ریممبر, سب سے پہلے آپ انبیاء کرام کو یاد کریے, اس کے بعد آپ جو ہے بڑے بڑے اماموں کو یاد کریے. آپ امام بخاری کو ہی لے لیجیے, وی آر انسگنیفیکنٹ ان فرنٹ آف دیم. تو ہم اگر کوئی چھوٹی سی بات کسی کو جا کر بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم بہت حقیر ہیں, ہم بہت انسگنیفیکنٹ ہیں, ہم ایک ڈاٹ بھی نہیں ہیں. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہم ذرہ برابر بھی. اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں ہم رکھنا چاہیے, کیونکہ انسان کے دل میں جب بڑھائی, جب اپنے آپ کو بڑا ماننا, یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اخلاص اس کے دل میں سے جو ہے ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد شیطان کیا کرتا ہے, ارے تم, اب جیسے میں یہ بات کی آپ کو, ارے تمہارا دل خراب ہو رہا ہے, زیادہ تم پڑھنے سے جو ہے وہ کر رہے ہو, یا ارے اکیلے میں تم جو ہے گناہ کر رہے, جیسے ابھی میں اکیلے کی بات کی, پرائیویٹ لائف کی بات کی, تو شیطان کیا کرتا ہے, چلو تم اپنا کام وام چھوڑ دو, پیک یور بیگز, اور پھر اپنی, اس سے تو اچھا ہے تم جو ہے گناہوں والی زندگی میں وہ ہو جاؤ. تو ایسا نہیں, ہم بنی آدم ہیں, آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, ان سے بھی گناہ ہوا, تو فوری وہ کیا کیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, دعا کیے, توبہ کیے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے. ہمیں بھی اسی طرح اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, ہم پھسل گئے, تو کام چھوڑنا نہیں ہے,
کام کرتے جانا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے اور اپنے اندر اخلاص کو ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ امید اور خوف دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے۔ پھر دعا خوب کرنا ہے، اور سب سے بیسٹ دعا جو ہے تہجد کی، اینڈ اسپیشلی وین وی آر ویری ایکٹیو ود دعویٰ کا کام، تو ہمیں جو ہے تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے اور اس میں بہت بہت دعا کرنا چاہیے۔ دین اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی یاد کرتے رہنا چاہیے، اور یہ اسماء الحسنیٰ سے ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیے ابھی میں آپ کو جیسے بتائی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہم کتنے حقیر ہے، کتنے چھوٹے ہیں، کتنے انسگنیفیکنٹ ہے، یہ ہم کو جو ہے پتہ چلتا ہے۔ دین فائنلی موت کو بہت کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں ہوں گے، نہ ہم کو دیکھنے والا ہوگا، نہ جو ہے ہمارے بارے میں جو ہے وہاں پر دیکھ کر کوئی جو ہے بات کرنے والا ہوگا، نہ جو ہے کوئی ہیلپ کرنے والا ہوگا، اور اگر کچھ کام آئے گا تو صرف تقویٰ اور اخلاص کام آئے گا، اس کے علاوہ پر کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ تو یہ اگر تقویٰ، اخلاص اور جو اخلاق ہے اس کو ہم اپنے اندر باندھ لیں، اس کو جو ہے ہم اپنے اندر اتار لے، تو دعویٰ کا کام ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ اخلاق سے جو ہے سامنے والے کی برائی کو ہم کو، کیونکہ شرک سے بڑی تو کوئی اور برائی نہیں ہو سکتی، تو سامنے والے کی برائی کو جو ہے ہم اچھائی سے، اچھے اخلاق سے ہی ہٹا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی جب ہم اخلاص سے کوئی کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی اس کے فروٹس اور ریزلٹس بہت 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 اچھے ہوں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔